الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی عظیم صحابی، سپہ سالار، جوانمرد، بہادر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عظیم صحابی جن کا نام ہے حضرت برا بن عازب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، یہ ان کے بھائی تھے۔ دکھنے میں انتہائی کمزور نحیف تھے۔ اگر کوئی دیکھنے والا حضرت برا بن عازب کو دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کا کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں، بالکل معمولی سے تھے۔ لیکن معاملہ یہ تھا، بہادری کا معاملہ، شجاعت کا معاملہ، جوانمردی کا معاملہ یہ تھا کہ ایک جنگ میں اس طریقے سے وہ لڑے کہ ایک ہی وقت میں اپنی تلوار سے 100 آدمیوں کو، 100 مشرکین کو جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ یہ وہ صحابی کہ جن کے بارے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ہی گورنروں کو یہ فرمان جاری کر دیا تھا، ان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ کسی بھی جنگ میں حضرت برا بن عازب کو سپہ سالار کمانڈر نہ بنایا جائے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جوش میں آ کر یا جذبات میں آ کر کوئی ایسا عمل کر لے، کوئی ایسا کام انجام دے لے جس سے پورے کے پورے لشکر کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اس لیے کہ کمانڈر بڑا ہوشیار ہوتا ہے، وہ میدان جنگ کے تمام رازوں کو، تمام معاملات کو اپنے دھیان میں رکھتا ہے۔ تو یہ فرمان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جاری و ساری کیا گیا تھا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بارے میں بہت سے واقعات سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آئیے ہم 2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ اس جنگ کا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ دین اسلام سے باہر نکلنے لگے، مرتد ہونے لگے، دین کو چھوڑنے لگے۔ وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے، پیسوں کے لیے، لالچ کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کمزور ایمان والے اسلام سے نکل گئے۔ ایسے لوگوں کو دین میں واپس لانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکروں کو تیار کیا اور انہیں مدینہ کے اطراف میں پھیلا دیا تاکہ وہ انہیں دین کی تعلیمات پہنچا کر، دعوت دے کر کے واپس دین میں داخل کرے۔ ایک ایسا قبیلہ جس کا نام بنو حنیفہ تھا، اور اس میں اس کا سب سے مشہور آدمی شخص جس کا نام مسیلمہ بن کذاب تھا۔ اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ اس قبیلے کے پاس 40,000 جنگجو سپہ سالار بہادر موجود تھے۔ قبیلے کے تمام لوگ عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، لہذا اس قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا، اور اکرمہ بن ابی جہل کا لشکر اس پر حملہ کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ لشکر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا لشکر لے کر اپنی قیادت میں بنو حنیفہ یعنی مسیلمہ کذاب پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب مسلمان شروع میں لڑتے ہیں تو مسلمان کافی کمزور ہوتے ہیں، ان کے پیر یہاں پر بھی ڈگمگانے لگ جاتے ہیں۔ پھر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ دشمن اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک آ جاتے ہیں، اور خیمے میں پہنچنے کے بعد ان کے تمام گھروں کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، رسیاں کاٹ دی جاتی ہے، حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کو ایک شخص قتل کرنے آگے بڑھتا ہے، لیکن اسی قوم کے لوگ ایسا کرنے سے اس کو منع کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر اپنے دماغ کو دوڑاتے ہیں اور تمام ہی جماعت کو، تمام ہی گروہ کو، فوج کو منظم کرتے ہیں، مہاجر اور انصار کو الگ الگ کرتے ان کی جماعتیں بناتے ہیں اور منظم طریقے سے لڑنے کی صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ انصار کی جانب سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگاتی ہیں
اور کفن پہن لیتے ہیں اور اپنی پنڈلیوں تک گڈھا کھود لیتے ہیں اور اس میں اسلام کا پرچم لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ ایسا لڑتے کہ لڑتے یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ مہاجروں کی جانب سے ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ مہاجروں کی جانب سے اسلام کا پرچم تھامے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بھی اللہ کے راستے میں لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے وہی صحابی جن کا ذکر ہم اور آپ سن رہے ہیں، یعنی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو سپہ سالار ہے وہ دیکھتے ہیں اور حضرت برا بن عازب کو مخاطب کرتے کہ برا بن عازب اب قوم والوں کی مدد کرنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اب جو جذبہ تمہارے اندر ہے، جو تم جذبات میں آ کر جو جنگ میں تم معاملات انجام دیتے ہو، اب تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ لہذا حضرت برا بن عازب کیا کہتے ہیں، ان جملوں کو ذرا غور سے سننا۔ حضرت برا بن عازب کو جب کمانڈر یعنی حضرت خالد بن ولید یہ حکم دیتے کہ اب قوم کی مدد کرنی ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم والوں سے کہتے، مدینہ والوں سے کہتے کہ مدینہ والوں مدینے کو بھول جاؤ، آج سے مدینہ تمہارے لیے ختم ہو گیا ہے، مدینہ تمہارے لیے تھا ہی نہیں، یہ سمجھ لو۔ پھر میدان جنگ میں کودتے ہیں اور اس بہادری سے اس شجاعت سے لڑتے ہیں، ایسا لڑتے ہیں کہ دشمنوں کے قدم ڈگمگانے لگ جاتے ہیں، دشمنوں کی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور ایسی مجبور ہو جاتی ہے کہ دشمنوں کی فوج ایک باغیچے کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اندر پہنچ کر کے دروازہ بند کر لیتی ہے۔ پھر مسلمانوں کو یہاں پریشانی لاحق ہوتی کہ اب کیسے ان پر حملہ آور ہو، اس لیے کہ ان لوگوں نے دروازہ بند کر لیا ہے۔ پھر یہ وہی صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو ایک ڈھال پر سوار کرتے ہیں اور صحابہ کرام 10 نیزوں پر ان کو سوار کرتے ہیں اور اس زور سے، اس قوت سے ان کو اندر پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ تیز رفتاری سے باغ کے دروازے کو کراس کرتے ہوئے، پار کرتے ہوئے اس باغیچے میں کود جاتے ہیں اور تنہا اکیلے ان سب مشرکین کا ایسے مقابلہ کرتے ہیں کہ 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، بلکہ 100 مشرکین کو جہنم پہنچانے کے بعد وہ دروازے تک پہنچتے، دروازہ کھولتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی فوج اندر جا کر ان تمام مشرکین کو جہنم تک پہنچاتی ہے اور اس باغیچے کو تاریخ میں باغیچہ موت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا معاملہ تھا کہ ان کے بارے میں یہی فیصلہ تھا، یہی فرمان جاری تھا کہ یہ جذبات میں آ کر ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اپنے نقصان کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 80 سے زیادہ زخم لگے۔ ان کو اسی حالت میں خیمے میں لایا گیا اور ان کی مرہم پٹی کی جاتی ہے۔ وہ یہی دعا کرتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ اللہ رب العالمین ان کو شہادت کی موت عطا فرمائے، لیکن اتنی خطرناک جنگ میں بھی ان کو شہادت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لہذا پھر فارسیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے۔ فارسیوں سے جنگ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ فارسی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچنے کے لیے ایک قلعے میں محفوظ کر لیتے، بند کر لیتے ہیں۔ اب کئی دنوں تک وہ قلعے میں بند ہیں اور مسلمانوں کے لشکر، مجاہدین کے لشکر اس قلعے کے آس پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، رہ رہے تھے۔ کئی دنوں بعد اب فارسیوں کو، دشمن اسلام کو ایسا لگا کہ اگر ہم اپنے قلعے میں بند رہتے ہیں تو ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا وہ ایک ترکیب یہ لگاتے ہیں کہ اپنی قلعوں کی دیواروں سے زنجیریں نیچے ڈالتے ہیں اور اس زنجیر کی نوک کے اوپر
ایک گرم ہک ٹائپ میں نوکیلا سریا بھی لگا دیتے ہیں، جس سے ایک ترکیب اس لیے استعمال کی جاتی ہے جنگ کے اندر کہ یہ لوہا گرم گرم لوہا جسم میں آسانی سے چلا جاتا ہے اور پھر جس کے جسم میں جاتا ہے اس کو اوپر آسانی سے زندہ یا مردہ حالت میں کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ان لوگوں نے بھی کیا کہ اوپر سے زنجیریں ڈالی، تو ایک زنجیر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں گھس گئی اور دشمن ان کو اوپر اٹھانے لگے، کھینچنے لگے۔ تو جیسے ہی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھتے کہ اس کے بھائی کو، خادم رسول کو، احادیث رسول بیان کرنے والے کو، جس کے دل میں کئی احادیث مبارکہ موجود ہے، اسے اوپر کھینچا جا رہا ہے، فوراً اس زنجیر کو پکڑتے ہیں۔ گرم جو روشن تھا، آگ کی طرح جو جل رہا تھا لوہا، اس نوک کو، اس ہک کو پکڑتے ہیں، جس کی وجہ سے برا بن عازب کا یہ پورا کا پورا ہاتھ جھلس جاتا ہے آگ میں یا گرم سریے کو پکڑنے کی وجہ سے۔ وہ کیسے کیسے کر کے اپنے بھائی انس کو اس زنجیر سے باہر نکالتے ہیں اور اسی حالت میں ان کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس تکلیف کے اندر، اس تکلیف کو اٹھانے کے بعد حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خواہش پوری ہو جاتی، وہ دعا پوری ہو جاتی ہے جو انہوں نے اللہ رب العالمین سے کی ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین انہیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ لہٰذا اس جنگ میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ وہ شہادت کی موت اللہ رب العالمین سے جو دعا انہوں نے کی تھی، اللہ رب العالمین ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تھے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مختصر سا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام سے راضی ہو، اللہ تمام صحابہ کرام کے چہرے کو روشن فرمائے اور اسی الفت و محبت کے جذبات میں انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔